لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ انسان کو بحیثیت انسان کے یہ سوچنا چاہیے کہ میں آخر کیوں اس دنیا میں آیا۔ تو اس کا جواب اس بات کا کہ میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، یہ وہی ذات دے سکتی ہے جس نے دنیا میں بھیجا، انسان کو دنیا میں بھیجا۔ اسی سے پوچھو کہ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ تو اس کا جواب قرآن کریم نے ایک آیت میں دیا اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ کہ وہ میری بندگی کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنات کو اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے، الا مگر اس کام کے لیے کہ لیعبدون، تاکہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اب بندگی یا عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور سے جب اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے عبادت کا، تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ عبادت کا کو انگریزی میں کہتے ہیں ورشپ۔ تو آیت کا ترجمہ بھی یہ کیا جاتا ہے کہ I have created the jinn and the humankind only to worship me، کہ مجھے عبادت کرنے کے لیے مجھے پیدا کیا گیا، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ورشپ کے لفظ سے عبادت کا صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، کیونکہ ورشپ انگریزی میں ایک خاص ریچولز کا نام ہے۔ وہ خاص ریچولز اگر انسان ادا کرے تو وہ ورشپ ہے، اور اس سے آگے کوئی اور مقصد اس کا نہیں، اور وہ صرف خاص طریقوں سے ادا ہوتی ہے۔ چرچ میں چلا جائے آدمی تو سروس، وہاں پر چرچ کے اندر سروس ہوگی، وہ ورشپ ہے۔ اتوار کے دن ہوگی یا کسی اور دن ہوگی۔ یہودی مذہب میں یہ ورشپ ہے، یہودی مذہب میں کوئی اور طریقہ ورشپ کا موجود ہے، اور ہندو مذہب میں بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا اور اس کو ڈنڈوت کرنا، یہ مسجد ہے، وہ ورشپ ہے۔ لیکن قرآن جس کو عبادت کہتا ہے، اور جس چیز کا نام عبادت قرآن کریم نے رکھا ہے، جس کو انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد قرار دیا ہے، وہ عبادت بڑا وسیع اور بڑا ہمگیر مفہوم رکھتی ہے۔ اس عبادت کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ کا بندہ یعنی اللہ کی بندگی کرنے والا، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جیسے پہلے زمانے میں لوگ غلام ہوا کرتے تھے، سلیو جو غلام ہوا کرتے تھے، تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کا جو ماسٹر ہے سلیو کا، وہ جو کوئی کام کرنے کو کہے گا وہ انجام دے گا، جس چیز کو کا حکم دے دے گا وہ کام کرے گا۔ دیکھیے، جو آدمی کسی دوسرے کی کوئی خدمت کرتا ہے یا سروس کرتا ہے، اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نوکر ہوتا ہے یا امپلائی ہوتا ہے۔ وہ امپلائی کسی خاص کام کے لیے رکھا جاتا ہے کہ میں نے اس کو دکان پر اپنے ملازم امپلائی رکھا ہے، یہ میرے دکان کی دیکھ بھال کرے گا، یہ دفتر میں کوئی خاص کام انجام دے گا، یا کوئی خاص وقت اس کا مقرر ہوتا ہے، اس خاص وقت کے اندر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے گا، یہ امپلائی ہے۔ لیکن اس کام سے ہٹ کر اگر اس کا جو امپلائر ہے وہ اگر کسی اور کام کے اوپر اس کو کا حکم دے تو وہ اس کا پابند نہیں۔ اگر کوئی فرض کرو دفتر میں ملازم ہے، اس کا باس یہ تو کہہ سکتا ہے کہ دفتر کا کام کرو، لیکن اگر اس سے وہ کہے کہ میرے گھر جا کر میرے گھر کی صفائی کرو، گھر کو صاف کرو، تو یہ اس کو حق نہیں پہنچتا۔ لیکن ایک اس سے بڑھ کر غلام ہوتا ہے جس کو سلیو کہتے ہیں،
اس کا کام یہ ہے کہ ماسٹر جو کچھ کہے وہ کام کرے. ماسٹر اگر اس کو یہ کہے کہ حکومت کرو وہ حکومت کرے گا. اگر ماسٹر اس کو یہ کہے کہ تم بیت الخلا صاف کرو وہ بیت الخلا صاف کرنے پر مجبور ہوگا. یہ غلامی کا تصور. لیکن اس سے بھی آگے ایک اور چیز ہے جس کو بندہ کہا جاتا ہے, اور وہ اللہ کا بندہ. کہ غلام اور تو ہر بات کی تعمیل کرتا ہے لیکن اس کو سجدہ نہیں کرتا, اس کی عبادت نہیں کرتا, بلکہ وہ صرف اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے. اور بندہ وہ ہے جو اس سے بھی آگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم بھی آ جائے اس حکم کے اوپر وہ سر تسلیم خم کر دے, سر جھکا دے, اپنے آپ کو سرنڈر کر دے, اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اسی کے مطابق زندگی گزارے. اس کا نام ہے بندگی, اس کا نام ہے